اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے بچے بھی رو رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ رو رہے ہیں، بیہیویئرل ایشوز آ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا، ضد بہت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کبھی کبھی بچہ بہت ضدی اور اسٹبرن ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی ہی کر رہا ہو سکتا ہے اس کی کسی نہ کسی ضرورت میں کمی ہے، جیسے کہ ایک ضرورت اس کی نیند کی۔ جی بالکل، نیند کا تعلق ہوتا ہے بہت گہرا بچے کی طبیعت سے۔ بچہ اس طرح سے کیوں بہیو کر رہا ہے، بچے کو ایسا کیا پرابلم ہو رہا ہے کہ بچہ بس روئے جا رہا ہے یا تنگ کیے جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ نیند بھی ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنے ذات کے لیے بھی سوچیں کہ جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی یا ہماری بھوک پوری نہیں ہوتی ایک طرح سے، تو ہم بھی اریٹیٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جلدی ہوتی ہے، یا ہم لیٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم لیٹ جائیں جاتے ہیں۔ یہی حال بچوں کا بھی ہے۔ بچوں کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھیں، بس عمر میں کم ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بچے ہیں، ایکسپریس نہیں کر پاتے، وہ بول نہیں پاتے، اور کچھ بچے بولتے ہی نہیں ہیں اس طرح سے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، کہتے ہیں مجھے تو نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن ایکچولی انہیں نیند آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے کلچر میں دیر سے کھانا، دیر تک جاگتے رہنا اور ہوم ورک کرتے رہنا، گھر کی گہما گہمی میں باتیں کرتے رہنا، جو چل رہا ہے گھر میں، بچے بھی جاگ رہے ہیں ساتھ میں، اور پھر صبح میں اسکول بھی جانا، پھر جلدی اٹھنا ہوتا ہے کیونکہ اسکول جانا ہے تو، اور الٹیمیٹلی ہوتا ہے کہ بچے کی نیند پھر پوری نہیں ہو پاتی۔ تھکا ہوا بچہ جو ہے وہ اوبیسلی سویا تو نہیں ہے، تو وہ تھکا تھکا ہی لگے گا، کلاس میں اٹینٹو نہیں ہے، نیند آ رہی ہے اسے، اور یا تو وہ ہائپر ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ ایکسٹریم ہوتا ہے یہ کہ بچے ہائپر بھی ہو جاتے ہیں، ہم اکثر ٹیچر سے سنتے ہیں کہ بچے بدتمیزی کر رہے ہیں، تو وہ ہائپر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ضدی ہو رہے ہوتے ہیں۔ نیند ایکچولی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے عیاشی کہہ دیں کہ سونے چلا گیا ہے، یوں چلا گیا ہے، غلط ٹائم پہ سلا دیا ہے۔ اکثر لوگ مہمان کبھی یا کوئی ایسا شخص گھر آ جائے اور وہ بچہ سو رہا ہو، اس کی ماں کو پتا ہے کہ بچے کو نیند آ رہی ہے، اگر یہ 10 منٹ بھی سو جائے گا نا تو اٹ ول میک اے ہیوج ڈفرنس ان ہز بہیویئر۔ تو یہ ماں کو پتا ہوتا ہے، کچھ مائیں سلا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ 10 منٹ جا کے لیٹ جاؤ، لیکن جو آنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے سنانے کا، یہ کون سا وقت ہے یوں پڑھنے کا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتے ایسے وقت کبھی دن میں ہر وقت اس طرح جا کے بول یہ روز کی روٹین نہیں ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کو بہت شدید ضرورت ہے سلانے کی تو آپ اسے سلائیں، کیونکہ یہ کوئی عیاشی نہیں ہے، یہ دل اور دماغ کی طاقت ہے۔ جب نیند بہتر ہوتی ہے نا تو یہ چڑچڑاپن اور یہ آٹومیٹکلی سارا کا سارا رویہ جو ہے بچوں کا بہتر ہونے لگتا ہے۔ انفیکٹ ان کی بھوک بھی بہتر ہوتی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، بھوک نہیں لگتی اسے، وہ بھی بہتر ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں بغیر کسی لیکچر دیے یا بغیر کسی سزا دیے ہونی چاہیے۔ اب ہمیں انہیں سلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہے نا؟ بچے سو ہی نہیں رہے، بچے سو ہی نہیں رہے، کبھی رات میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے لیکن اٹس ٹائم کہ بچوں کو سونا ضروری ہے، تو آپ لوگ گھر میں روزانہ ایک روٹین بنانے کہ سونے سے پہلے ایک ماحول بنانا ضروری ہے کہ یہ والی لائٹ ہم نے آف کر دی ہے، یہاں کی لائٹ آن رہے گی، اور ایک گھر کا ماحول بن گیا، بچے کے ذہن میں بات چلی گئی ہے، ناؤ وی آر پلاننگ ٹو گو ٹو بیڈ، اب سونے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سونے کا ایک وقت طے کر لیں، یہاں تک کہ ویکینڈز پہ بھی، اگر آپ ویکینڈز پہ لیٹ لیٹ تک بچے جاگیں گے تو وہ پھر سنڈے کو یا اس طرح جب نیکسٹ ڈے اسکول ہوتا ہے تو بچوں سے پھر سویا نہیں جاتا اور پھر صبح میں اٹھا بھی نہیں جاتا۔ ایک ٹائم ضرور باندھ لیں، سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے نو اسکرین ٹائم، نہ تو وہ ٹی وی دیکھیں، نہ تو وہ فون دیکھیں کسی کا، نہ ٹیبلٹ، نہ لیپ ٹاپ، کچھ بھی نہیں، نو اسکرین ٹائم، کم از کم 1 گھنٹہ پہلے۔ پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اسٹوری تھوڑی ریڈ کر سکتے ہیں بیٹھ کے، یا اس طرح کی چیزیں۔ اگر آپ کے بچوں کو ریڈنگ کا شوق ہے تو وہ رات میں ایک ٹائم سے پہلے بک ریڈ کر لیں، 1 پیج 2 پیج، اس سے بھی نیند میں بہتری آتی ہے۔ اس طرح سے آپ بچوں کو جلدی سنانے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور بچوں کی بھی عادت بن جائے گی کہ ہاں جی اب ہم نے سونے جانا ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بعد ایک امپورٹنٹ بات اور بھی ہے، ہم پیرنٹس بچوں کی اصلاح کرنے کی بجائے ان کو ڈانٹتے ہیں، تو آج رات یہ کریں کہ پہلے آپ ان کو یہ چیک کریں کہ ان کی نیند پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔
सबसे पहली चीज। फिर आप खुद से ये सवाल करें कि क्या वाकई आपका बच्चा जिद्दी है, क्योंकि आपसे बेहतर तो आपके बच्चे को कोई भी नहीं जानता ना, या वो वाकई में थक गया था जिसकी वजह से वो इस तरह कर रहा था। जब आप इस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेंगे तो आपके पास ये इशू आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास इसका सोल्यूशन भी होगा।